سال جب بالکل پیریڈز بند ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کے irregular پیریڈز ہوتے ہیں. اوکے. پیری مینوپوزل ایرا میں ہاں کبھی دو تین مہینے نہیں آئے, پھر ایک مہینے میں 2 دفعہ آ گئے, سو یو گیٹ اپسیٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بٹ دس از یوزول پیٹرن. اگر آپ کا انڈومیٹریوسس ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پلیز آلویز گو فار ریگولر فالو اپ. اوکے. اس کو اگنور نہ کریں. جو ڈیزیز بڑھتی ہے یہ کرونک پین ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ڈیپر ٹیشوز میں چلا جاتا ہے. جو ڈیپر ٹیشوز میں پین شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی یہ پین ڈز ناٹ گو اوے, یہ کنٹینیو رہتی ہے تھرو آؤٹ دا منتھ, اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. السلام علیکم. ایف ایم صحت زندگی کے پلیٹ فارم ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. آج ہمارے شو میں ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں کو. پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ رہ چکی ہیں, پرو وائس چانسلر رہ چکی ہیں, اور آج کل سرجمنٹ ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ایز اے گائناکالوجسٹ. ویلکم ٹو دا شو میم. تھینک یو. میڈم آپ کتنے عرصے سے گائنی میں ہیں اور آپ کا گائنی کا جرنی کیسا رہا؟ میرا خیال آئی واز بورن ان گائنی. مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ میرا تجربہ تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے اپنی کیریئر کا آغاز ہی گائنی سے کیا, اور ابھی تک گائنی ہی پریکٹس کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک. میڈم آج ہم گائنی کے بہت کامن جو مسئلے ہیں وہ کچھ ڈسکس کریں گے, اور لوگ ان مسئلوں پہ بات کرنے سے گھبراتے بھی ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنا کچھ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا, لیکن چونکہ یہ بیماریاں ہماری خواتین کی زندگی کا حصہ ہیں اس لیے ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم شروع کریں گے انڈومیٹریوسس سے. انڈومیٹریوسس کیا ہے اور یہ کس عمر میں شروع ہوتی ہے؟ جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا, اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سے مسکنسیپشنس پائے جاتے ہیں. جی. انڈومیٹریوسس بہت ہی ینگ ایج میں شروع ہوتی ہے. اچھا. ایون آپ کے فرسٹ پیریڈس کے بعد یو کین ایکسپیکٹ انڈومیٹریوسس. اوکے. اور یہ جب تک پیریڈس بند ہوتے ہیں یعنی مینوپوز تب تک, بلکہ اس کے بعد تک انڈومیٹریوسس کنٹینیو کرتی ہے. اچھا. آپ یہ سمجھ لیں اس طرح سے جیسے ایک بلڈ پریشر ہے. جی. ایک دفعہ انڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے تو انڈومیٹریوسس کبھی تک کیور نہیں آیا. اوکے. آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جائے تو ابھی تک سائنس میں ایسی کوئی ایجاد نہیں ہے جس سے ہم اس کو ختم کر سکیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ڈائگنوز کر لیں. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ارلی ایج میں بھی ہو سکتی ہے, جبکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایڈوانسڈ ایج میں جا کے ہوتی ہے, 30s کے بعد یا 40s کے بعد. تو یہ ہمارے لیے ایک نئی بات ہے کہ یہ ارلی ایج میں بھی پاسبل ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں ارلی ایج میں, اور پھر لیٹر ایئرز آف لائف میں اس کی کیا وجوہات ہیں, یا دونوں کے سیم پیٹرن ہے وجوہات؟ دیکھیں جو مین اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ پیریڈس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے. رائٹ. پیریڈس کا جو بلڈ ہے وہ کچھ ہمارے پیٹ میں بھی گرتا ہے. اچھا. جو نارمل فیمیلز ہیں یا نارمل پاپولیشن ہے وہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے, لیکن جن لوگوں میں انڈومیٹریوسس ہوتا ہے ان کو امیونولوجیکل سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے, مدافعاتی نظام اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو کلیئر نہیں کر سکتا. اوکے. اور وہ بلڈ اندر آہستہ آہستہ ہر مہینے تھوڑا زیادہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے. اوکے. اور یہ بلڈ جو گرتا ہے یہ ساتھ ہی آپ کی انڈے دانیاں یا اووریز پڑی ہوتی ہیں, ساتھ ہی ٹیوبس پڑی ہوتی ہیں, تو یہ ان کے اوپر یہ جمع ہوتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ پھر سسٹیں بنا دیتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی سسٹ بن گئی ہے, تھیلی بن جاتی ہے. تھیلی بن جاتی ہے, اس کو انڈومیٹریوما بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پیریڈس ہر مہینے آنے ہیں. جی پھر گریجولی یہ سائز بڑھتا رہتا ہے. اوکے. اور اسی طرح سے سویٹی آف سمٹمز بھی انکریز ہوتی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اب کچھ لوگوں میں سمٹمز کم ہوتی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈومیٹریوما جو ہے وہ آپ کی نروس کے پاس بنے, کہاں اس کی لوکیشن ہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگوں میں بہت ہی ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے لیکن ان میں اتنی زیادہ سمٹمز یا علامات نہیں آتی ہیں, اور کچھ میں تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس میں علامات زیادہ آتی ہیں. بالکل ٹھیک. سو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ اس کی ابتدائی علامات میں سب سے پہلے ینگ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں, نوجوان بچیاں جیسے 16 ایئر 17 18 20. جی. سب سے پہلی سمٹم ہوتی ہے پیریڈز میں بہت زیادہ پین. اوکے. اتنی پین کہ دیٹ یو اسٹک ٹو یور بیڈ ڈیورنگ پیریڈس. ہاں ڈیورنگ پیریڈس. اور یہ پین پیریڈس کی ویسے پین تو فرسٹ سیکنڈ ڈے پہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہ پین کنٹینیو کرتی ہے تھرو آؤٹ دا سائیکل, اور بلکہ انکریز ہوتی جاتی ہے. اوکے.
اچھا، اس کے بعد پین کے بعد جو مین سمٹم آتی ہے وہ آپ کے پیریڈز میں تبدیلی، ہیوی منسٹرل بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو. پھر شادی کے بعد انفرٹیلٹی یا بچہ نہ ہونے میں پرابلم. اچھا. اور اگر ہو جائے تو پھر مس کیریجز کا ریٹ زیادہ ہے. اور پھر بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ اٹ از، جب آپ پین تصور میں لائیں تو آپ انڈومیٹریوسس کو لے آئیں. اٹ از سچ اے سویئر پین. پھر یہ پین گریجولی اتنی پین ہوتی ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. دے ہیو سائیکولوجیکل ایشوز بیکاز دے آر باؤنڈ ٹو بیڈ. دے کین ناٹ گیٹ میریڈ کیونکہ سیکچوئل ایکٹیویٹی میں آپ کو پین ہو رہی ہے. لیکن جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ تو ڈیورنگ پیریڈز وہ پین کا اسپین تھا، تو کیا یہ آفٹر پیریڈز بھی ہوتا ہے؟ یہ پھر پین کیونکہ اتنی ہوتی ہے جو ڈیزیز بڑھتی ہے یہ کرونک پین ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ڈیپر ٹیشوز میں چلا جاتا ہے. جو ڈیپر ٹیشوز میں پین شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی یہ پین ڈز ناٹ گو اوے. یہ کنٹینیو رہتی ہے تھرو آؤٹ دا منتھ اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. اینڈ دین یو گو فرام کلینک ٹو کلینک کہ جی پین ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ تو سائیکی ہے، یہ تو سائیکولوجیکل اس کو ہے اور یہ تو جان کے کر رہی ہیں، حالانکہ وہ ڈیپ انڈومیٹریوسس ہوتا ہے جو کئی دفعہ آپ کی ڈائگنوز نہیں ہوتا، الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتا. اور اٹ افیکٹس یور کوالٹی آف لائف. اتنی کوالٹی آف لائف کہ آپ کا کام چھوٹ جائے گا، آپ فائنینشلی وہ ہو جائیں گے، کنسٹرینٹ ہو جائیں گے، آپ ڈپریس ہو جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹ ڈپینڈز اپون کہ سیویرٹی کیا ہے. اچھا. سپرفیشیل ہے، ڈیپ ہے. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہر سائیکل کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ پین شروع ہو جاتی ہے. نکسیر آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر سائیکلیکل یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر موشن کرتے ہوئے پین ہوتی ہے. سو اٹ از اے کرونک ڈیزیز. یدی آپ کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ لگی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایڈینومائوسس سے اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا علامات میں فرق ہے جو انڈومیٹریوسس سے آپ اس کو ڈیمارکیٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایڈینومائوسس ہے اس کے اندر انڈومیٹریل ٹیشو جو ہے وہ یوٹرس کی مسلز میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ ینگر ایج میں نہیں ہوتا. وہ آپ کے 3 4 5 بچوں کے بعد یہ پروسیس شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایڈینومائوسس میں یوٹرس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. پین تو اتنی ہی ہوتی ہے. پین پیٹرن سملر ہے؟ پین پیٹرن سملر ہے لیکن اس کے اندر ہیوی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، ریگولر مینسٹریشن شروع ہو جائے گی. اور جیسے میں نے اس کا کہا اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور ونس یور فیملی از کمپلیٹڈ پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہم یوٹرس کو باہر نکال ہسٹیکٹمی کر دیتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے اس کے ابتدائی علامات بتائے، تو ان علامات کے ساتھ ایک عام عورت کا سروائیول کس طرح سے پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اس کو پین کلرز پہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ یا جو خواتین اس بیماری سے گزر رہی ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ دیکھیں، ہم اس کو نا 3 فیزز میں بریکٹ کرتی ہوں. جی. ایک بچیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوان بچیاں ہیں انڈومیٹریوسس کے ساتھ ہیں. دوسری بریکٹ ہے جن کی شادی ہو گئی ہے. اور تیسری ہے جن کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی یا جو 40 سے اوپر چلی گئی ہیں. ینگر ایج گروپ میں obviously آپ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. دا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ از انالجیسکس. آپ پین کلر دے دیتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اگر سسٹ جیسے آپ نے کہا سسٹ بن جائیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہارمونس دے دیں. دے کے پیریڈس کو بند کر دیں. جب پیریڈس کو آپ 3 سے 6 مہینے بند رکھتے ہیں تو دا آئیڈیا از کہ سائیکل بند ہو جائے گا، پیچھے بلڈ نہیں گرے گا اور جو آلریڈی انڈومیٹریوسس ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا یا جذب ہو جائے گا اور سسٹ کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. بٹ دس از اے شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ. ظاہر ہے آپ پیریڈس کتنی دیر بند رکھیں گے. سو پھر واٹ آئی ڈو آف اینڈ آن، کبھی بند کر دیے کبھی چلا دیے. سو دس از ہاؤ اینڈ دین یو کیپ یور پیشنٹ انڈر آبزرویشن. یہ تو ینگر ایج گروپ میں ہے. بٹ ایف انڈومیٹریوما اور جو سسٹ ہے اس کا سائز بہت بڑا ہو جائے دین یو مائٹ ہیو ٹو گو ٹو فار دا سرجری، جس کے اندر لیپروسکوپک سرجری آپ کر دیتے ہیں. پھر آپ سپریس کرتے ہیں پیریڈز بیکاز لیپروسکوپک سرجری از ناٹ اے کیور. یہ بھی سمٹومیٹک ہے کہ آپ کتنی سمٹمز آ گئے، آپ نے کہا چلو لیٹس ڈو، اتنی بڑی سسٹ بن گئی اس کو اب ہم کچھ کر لیں. لیکن دیر از آلویز اے چانس کہ ریکرنس ہو جاتا ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا پھر آپ کی آ جاتی ہے ریپروڈکٹیو ایج یا جن کی شادی ہو گئی ہے. دین واٹ آئی ڈو, میں ان کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو دیتی ہوں, لیکن ساتھ آئی انکریج دیم کہ آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں ایز ارلی ایز پاسبل, کیونکہ فیملی کمپلیٹ کرنے کا یہ ہے کہ 9 منتھ تو پیریڈ بند رہیں گے ونس یو گیٹ پریگننٹ, تو اس میں بھی وہ تھوڑا سا ڈیزیز, اس میں ڈیزیز پریس ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ مائٹ دیر از اے چانس کہ پھر دوبارہ ریکر اتنی جلدی نہ کرے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ریکر کرتی نہیں اس کے بعد, بٹ دیر از آلویز اے چانس. ہم پیشنٹ کو کونسل کرتے ہیں کہ دس از ٹیمپرری, سو یو شوڈ بی انڈر آبزرویشن. اگر آپ کو سمٹمز آتی ہیں تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈیزیز یہ دوبارہ آ جائے. اینڈ دس آلسو ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. بالکل. تیسری کیٹیگری جنہوں نے فیملی کمپلیٹ کر لی یا جو انہوں نے ریپروڈکٹیو ایج سے گزر گئے ہیں اور ان کو بہت سمٹمس ہیں, بیکاز الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ از کہ آپ اس کا پوری یوٹرس بھی نکال لیں, اووریز بھی نکالیں. دیٹ از کالڈ ٹوٹل کلیئرنس. ٹوٹل کلیئرنس کے بعد امپروومنٹ از مچ ہائر. کیونکہ اب آپ نے پیریڈس بند کر دیے, تو جو میکانزم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, ابھی تک ہمیں یہ جو پتہ چلا ہے کہ دس از دا موسٹ لائکلی میکانزم آف اینڈومیٹریوسس, وہ ہم وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. اچھا, بٹ دیر کین بی ادر, ابھی تو ریسرچ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے ون فائن ڈے we might end up having something better than that. جیسے ابھی میں ریسنٹلی میں نے ابھی کانفرنس میں ایک پیپر پڑھا, تو آئی واز سرچنگ دا لٹریچر, تو اب ایک ایسا ٹیسٹ آ گیا جو سلائیوا سے, اس میں ایسے بایو مارکرز ہیں جیسے اے آئی کا بھی یوز ہو گیا. سو ود سلائیوا دے کین ڈیٹیکٹ کہ اینڈومیٹروسس آپ کے اندر ہے یا نہیں. اچھا, بٹ اسٹل اٹ از لائک ابھی پاکستان میں تو اور ابھی یہ ڈیٹیکٹ ہونے کے لیول تک ہی ہے. ہاں, مطلب اس کی نان پریڈکٹیو ویلیو بہت اچھی ہے, تو یعنی آہستہ آہستہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, فوڈ اور لائف اسٹائل میں چینجز سے کیا اینڈومیٹریوسس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ڈیزیز جو ہے وہ تھوڑا سا سبسائڈ ہوتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں, میں تو لائف اسٹائل میڈیسن کی بہت بڑی ایک ایمبیسڈر ہوں. سو لائف اسٹائل جو ہے وہ اٹ آلویز افیکٹس ایوری تھنگ. تو آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں, ڈائٹ اپنی فیٹس کم کر رہے ہیں ڈائٹس کے اندر, آپ ڈیری کم کر رہے ہیں, آپ ایسی چیزیں جیسے ہائیلی پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو کم کر رہے ہیں, تو بھی اٹ امپرووز. اینڈ سیکنڈلی ایک اور بڑی اچھی ریسرچ آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا آج کل ہمارے یہاں اسموگ کتنا زیادہ ہے. جی بالکل. پولیوشن کتنی زیادہ ہے. سو ریسرچ ہیز شون کہ ان ایریاز میں جہاں پہ کہ بہت زیادہ پولیوشن ہے, ریٹ آف اینڈومیٹریوسس از ہائی. اچھا, سو اٹ از لنکڈ ود دیٹ. اوکے, دیٹ از نیوز فار اس. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے, کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے خواتین کی جن کو اینڈومیٹریوسس ڈائگنوز ہوا اور پھر وہ اس کی میڈیسنل ٹریٹمنٹ پہ, سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ پہ چلی گئیں, لیکن وہ ہسٹیکٹمی کے لیے آپشن اویل نہیں کرنا چاہتی, ان کی فیملی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو ہسٹیکٹمی کے ساتھ بھی لوگوں کے بہت سارے فوبیاز اور متس اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو آپ ایسی خواتین کو کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, ہم تو انہیں یہ ایڈوائز کر دیتے ہیں دس از الٹیمیٹ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ الٹیمیٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے تو ایٹ ٹائمز ایک انٹرایوٹرائن کانٹراسیپٹیو ہارمون کنٹیننگ ڈیوائس سسٹم ہے جس کو مائرینا کہتے ہیں, تو وچ از پروجیسٹرون کنٹیننگ سسٹم, وہ ہم یوٹرس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ پیریڈز آپ کے بند ہو جاتے ہیں. سو اٹ آلسو گیوز یو ٹیمپرری ریلیف. ٹھیک, لیکن الٹیمیٹ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہسٹیکٹمی ہی ہے سو فار. اوکے, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور مسئلہ جو آج کل خواتین میں, آج کل تو نہیں کہیں گے, ایک اسپیسیفک ایج کی خواتین میں شروع ہو جاتا ہے, دیٹ از مینوپاز, اور لوگ اس کے اوپر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کو ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو آپ ہمارے ساتھ یہ آج ڈسکس کریں کہ یہ کس ایج میں شروع ہوتا ہے, مینوپاز کیا ہے, اور پھر ہم آگے اس کو ڈسکشن کو اپنی کنٹینیو کریں گے. ہاں جی, دوبارہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے, جس کے اوپر میرا خیال ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں, جیسے لائف کی فیزز ہیں, تو یہ بھی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ فیز ہے. جوں لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے تو مینوپوزل ایج گروپ بڑھ رہا ہے.
پہلے دیکھیں لائف ایکسپیکٹنسی کیا تھی 40 35 تو اب آپ پاکستان میں بھی 65 70 75 پہ چلے جاتے ہیں. سو سگنیفیکنٹ ٹائم آپ مینوپاز کے بعد بسر کرتے ہیں. تو مینوپاز کیا ہے؟ مینوپاز از کہ آپ کے پیریڈ جب بند ہو جائیں اور اٹ ریمینز ایبسینٹ فار 1 year. فار ون ایئر تو پھر ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پیشنٹ کی ایج ہے 45 سے زیادہ ہے, راؤنڈ اباؤٹ 49 ہے, 50 ہے, 55 ہے, بیکاز 45 to 55 از دا ایج. اور ڈاکٹر صاحبہ جو پری مینوپوزل سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اوبویسلی وہ کچھ سال پہلے تھوڑا سا اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پیری مینوپوزل. ٹھیک ہے, پیری مینوپوزل کے اندر اٹ آلسو ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, دے سیل تھرو. پھر کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے اندر ہاٹ فلیشز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی بیٹھے بیٹھے پسینے آنے لگ جاتے ہیں. اتنا پسینہ آتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ایون اے سی کے سامنے بھی ان کے ہاتھ اور سب کپڑے گیلے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر موڈ ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں. تھرڈلی آپ کی ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے, آپ وہی کچھ کھا رہے ہیں لیکن آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے. فورتھلی جو ہے نیند کی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے سمٹمس ہیں. اور ان سمٹمس کو کوپ اپ کیسے کر سکتی ہیں خواتین جو اس ایج بریکٹ میں ہیں یا جو پیری مینوپوزل سمٹم سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیں وہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھیں. لائف اسٹائل مینس ہم دیکھیں ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آفٹر سرٹن ایج آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی. جی. آفٹر سرٹن ایج آپ نے بیڈ پہ بیٹھ جانا ہے. آپ کی بہو آ گئی تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہلیں ہی نہ گھر سے اپنی جگہ سے. سو دس کانسیپٹ از ناٹ چینجڈ. Now the concept is that menopause is not an old age. You should remain energetic. You should participate in every activity of life. Okay. آپ اپنا واک کریں, ایکسرسائز کریں, یوگا کریں, اچھی کتابیں پڑھیں, اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں, اچھا ڈریس اپ ہوں, کام کریں. سو یو شوڈ ہیو اے گڈ آؤٹ لک آف لائف. وہ پہلے یہ تھا نا کہ جی بس آپ بیٹھ جائیں, مسلح پکڑ لیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, ویٹ فار دا فرشتہ ٹو کم, تو وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو مینوپاز کو ون ہیز ٹو ٹیک اٹ ویری ویری نیچرل. اٹس اندر فیز آف لائف. جیسے کہ آپ کی مینسٹریشن شروع ہوتی ہے, پریگنینسی ہوتی ہے, بچہ آتا ہے, پھر بچہ بڑا ہوتا ہے, پھر آپ کی پیری مینوپاز شروع ہو گئی, یو آر ورکنگ, پھر آپ کا مینوپاز آ گیا. So these are various phases. Okay. Every phase has its challenges, its issues and its beauty. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جب مینوپوز شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی علامات میں ادر دین جو اس کی ایک مین علامت ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ 1 year تک نہیں آئیں گے, تو اس کے علاوہ کیا علامات ہوتی ہیں؟ اچھا ایک اور چیز آپ نے جیسے کہی, تو آپ کو جو 1 سال جب بالکل پیریڈز بند ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کے irregular پیریڈز ہوتے ہیں. اوکے. پیری مینوپوزل ایرا میں ہاں کبھی 2-3 مہینے نہیں آئے, پھر 1 مہینے میں 2 دفعہ آ گئے. سو یو گیٹ اپ سیٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بٹ دس از یوزول پیٹرن. irregular ہو گئے. اچھا اس کے بعد جب آپ کے پیریڈز بند ہو گئے تو then you feel like there is some change. تو جب آپ کو یہ چینج فیل ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہو گیا, پھر آپ کو کہتے ہیں سمٹمز ویزو موٹر. ویزو موٹر سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا پسینے آنے, نیند کا پرابلم, موڈ ڈس آرڈر, فارگیٹفلنس, نا چابیاں بھول گئے. پھر یورینری پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ بار بار یورین کھانا. کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے. پھر ریلیشن شپ پرابلم, میریٹل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وٹ آئی ویری اسٹرانگلی فیل, اور جو میں پڑھاتی بھی ہوں کہ دیکھیں دس از دا ٹائم جب ہسبینڈ از آن پیک آف ہز کریئر, بچے کالجز میں چلے گئے, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ریئلی. اٹس این ایمٹینس سنڈروم. سو ون کین گو انٹو ڈپریشن اینڈ ون کین ٹیک اٹ ویری ویری پازیٹیو. دس از اے ٹائم وین یو شوڈ پرسو یور اون انٹرسٹ. آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو دین یو کین گو انٹو ڈپریشن ایز ویل. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو خواتین مینوپاز کے بعد ڈپریشن سے گزر رہی ہیں, کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں گی کہ وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس شروع کریں یا کسی کاؤنسلنگ کی طرف آپ ان کو ریکمینڈ کریں گی؟
دیکھیں اگر تو ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کا ڈپریشن ہے. اوکے. اگر تو سمپل انگزائٹی ہے تو پھر تو آپ فیملی کو ساتھ بٹھا کے فیملی کاؤنسلنگ کر دیں, اٹس بیٹر. اور آپ ان کو ایکسپلین کر دیں, بیکاز میجورٹی آف ویمن دے ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, سو دے گیٹ اپسیٹ. اور یہاں پہ ہماری عورتیں اوور ویٹ بہت زیادہ ہیں, ان کو ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, دس از پارٹ آف دیئر لائف. تو جو کو ماربیڈیٹیز ہیں دے آلسو کمپرومائز یور کوالٹی آف لائف. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ اس کو صحیح کریں, پھر آپ ایک اور چیز جو مینوپاز سے ایسوسیٹیڈ ہے دیٹ از آسٹیوپروسس. اوکے. ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا ہے کہ آسٹیوپروسس از ویری کامن. جی. آپ یہ دیکھیں ایک اسٹڈی ہوئی جس کے اندر آلموسٹ 43 to 44% آف ویمن دے ور فاؤنڈ آسٹیوپینک اور آسٹیوپروٹک. اور وہ مینوپاز کے بعد زیادہ جو ہے ریپڈلی شروع ہو جاتا ہے, ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. جی. تو وہ پھر فریکچرز کامن ہیں, پھر آپ کی بون ایکس اینڈ پینس کامن ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھتے ہیں, اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں چائے کافی کا کتنا رواج ہے. جی. اور چائے کافی از دا کیلشیم رابر. اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں اور ساتھ چائے اور کافی پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی کیلشیم کو ضائع کر رہے ہیں. سو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کھائیں, کس وقت کھائیں اور کتنا کھائیں. بالکل ٹھیک. اور جس طرح سے آج کل فاسٹ فوڈ, ہائیلی پروسیسڈ فوڈس کا رواج آ گیا ہے, ہائیلی پروسیسڈ فوڈس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. آپ لپڈ اپنا بڑھا رہے ہیں, آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, آپ کا ہائپر ٹینشن بڑھ رہا ہے, کورونری آرٹری ڈیزیز بڑھ رہی ہے, لیکن ان سب سے آپ کی ہڈیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی, آپ کا ویٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا. سو نمبر 1 میں جو اگر میرے سے پوچھیں تو نمبر 1 مینجمنٹ اور نمبر 1 ٹریٹمنٹ آپشن جی از لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے علاوہ آپ علاج بالغذا میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں ہمیں پروسیس فوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے, فیٹس کو جو ہے ہیلدی فیٹس لینے ہیں, فرائیڈ آئٹمس کو ایوائڈ کرنا ہے. تو جو چیزیں نہیں لینی وہ تو آپ نے بتائیں, لیکن جو چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے وہ بھی کائنڈلی ہمارے آڈینس کو بتائیں. دیکھیں جیسے ملک ہے آپ لیں, یوگرٹ آپ لیں, اور میں ڈبے کا دودھ نہ ہو, آرگینک ملک پریفریبلی جو آپ افورڈ کر سکیں, لیکن یہ کہ لینا ضرور چاہیے, فری آف کیمیکلز. اور آفٹر دیٹ دیکھیں جو چیز آپ ایک بیلنس ڈائٹ رکھ لیں, فریش فروٹس لیں, ویجیٹیبلس لیں, سافٹ ڈرنکس اپنی ڈائٹ سے نکال دیں, آپ نے بہت لینا اسکنجبین پی لیں. اپنی جو آپ کی جو نیچرل ڈائٹس ہیں یو گو ٹورڈز دیٹ, جیسے ہول ویٹ ہے بہت اچھی ہے. اگر آپ ایک برگر کھانے کے بجائے ہول ویٹ کی روٹی کھا لیں, اٹس بیٹر دین دیٹ. اور بیسک لائف اسٹائل کی طرف واپس جانا ہے. ہاں بیسک, اور پلینٹی آف واٹر, ہائیڈریشن از ریئلی امپورٹنٹ. اور میڈیٹیشن از آلسو امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک, جو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک. میڈیٹیشن آلسو ہیلپس, جیسے یوگا ہے, اب آپ ایسی ایکسرسائزز کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر رہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, اچھی سلیپ نہیں لے رہے, پھر ایک اور بڑی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جی, دیٹ از سوشل کنیکٹڈنیس. آپ لوگوں سے کنیکٹ رہیں جی. جب آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں تو واٹ ہیپنس, آپ کے سیروٹونین اچھے ہارمونس نکلتے ہیں, اینڈ دین یو فیل ہیپی. ونس یو آر ہیپی تو پھر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, ایک ایڈوائس جو آپ ایسی خواتین کو کرنا چاہیں گی جو انڈومیٹریوسس یا مینوپوزل فیز سے گزر رہی ہیں, ان دونوں ڈیزیزز کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انڈومیٹریوسس جی, اگر آپ کا انڈومیٹریوسس ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پلیز آلویز گو فار ریگولر فالو اپ. اوکے, اس کو اگنور نہ کریں, کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہو گیا, اٹس انڈر کنٹرول, یو آر لکی. اچھا مینوپاز کے اندر, مینوپاز کو آپ لیں, دس از اے نیچرل ٹرانزیشن فیز آف لائف, سو انجوائے یور مینوپاز. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے بتایا کہ انڈومیٹریوسس میں آپ نے فالو اپس لینے ہیں, تو یہ فالو اپس کتنے عرصے کے بعد ہونے چاہیے, اور اس میں کون سے ضروری ٹیسٹ ہیں جو خواتین کو کرواتے رہنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, فالو اپ آپ کا اپنے جو آپ کا کلینیشین ہے وہ آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے اکارڈنگ ٹو سیویرٹی آف یور ڈیزیز. اوکے ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سپریسو تھیراپی پہ ڈالا ہوا ہے
تو آپ جا کے ضرور پوچھیں کہ کتنی دیر سپریسو تھراپی ہے, 3 months ہے, 6 months ہے, 1 year ہے. پھر اس میں الٹرا ساؤنڈ, ایک تو آپ کی ہسٹری کے اوپر پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ کی جو آپ کی علامات ہیں. دوسرے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آپ ارلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ کوئی سسٹ تو نہیں بن رہی, دوبارہ سینڈرومیٹوسس تو نہیں ڈیولپ ہو رہا. سو یور کلینیشین کین ایڈوائز یو آفٹر ایوری 6 months میں بھی. ٹھیک ہے, تو 6 months کا وزٹ جو ہے وہ 6 months کے اسپین سے رکھا جا سکتا ہے. اگر پیشنٹ سمٹم فری ہے تو بھی وہ ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ اپنے معالج کو ملتا رہے اور اس سے ایڈوائس لیتا رہے. بالکل ٹھیک. آپ کا شو پہ آنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہم آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا وزڈم ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق, سائننگ آف فار ناؤ. اللہ حافظ.